جن عورتوں کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہو ایسی عورتیں جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ جس عورتوں کی گردن موٹی ہوتی ہے ایسی عورت مغرور اور لالچی ہوتی ہے۔ جس مرد کی گردن موٹی ہوتی ہے ایسا مرد عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ جس مرد کے کان چھوٹے ہوتے ہیں ایسا مرد لڑکوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ جس عورت کے کان چھوٹے ہو ایسی عورت اکثر منحوس ثابت ہوتی ہے۔ جو عورت تیز بولنے کی عادی ہوتی ہے ایسی عورت سے وفا کی امید نہیں ہوتی۔ جو عورت جلدی ناراض ہو جاتی ہے ایسی عورت مرد کو جلد بوڑھاپا کر دیتی ہے۔ ہر وقت بیوی کے پاس رہنے سے شوہر کے بال جلد سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کے بال گھنگرالے ہوں ایسی عورت قسمت کی دھنی ہوتی ہے۔ فالسا کھانے سے انسان کے پتے کی پتھری خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عربیوں کی سبزی کھانے سے انسان کے چہرے پر کیل چھائیاں کبھی نہیں ہوتی۔ روز نہا کر رات کو سونے سے مرد کی جوانی واپس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ زیر ناف بالوں کو دیر سے صاف کرنے سے مرد کی مردانگی پر برا اثر پڑتا ہے۔ کبوتر کا لعاب ناف میں ڈال کر سونے سے آدمی کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مٹھلی کھانے سے گلے کی خشکی اور بیٹھا ہوا گلا دوبارہ سے کھل جاتا ہے۔ سفید چنے ابال کر کھانے سے لہقوا اور فالج ہونے کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ بادام کھا کر نہانے سے انسان کی یادداشت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ گاجر کا حلوہ کھا کر نہانے سے بال کالے اور بالوں کا گرنا رک جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پی کر سونے سے گردے زندگی بھر فیل نہیں ہوتے۔ ابلے ہوئے انڈے کھا کر سونے سے اعصابی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو افراد گنجے ہوتے ہیں اکثر ایسے لوگ کامیاب اور جلد دولت مند بن جاتے ہیں۔ جن افراد کی مونچھیں زیادہ بڑی ہوتی ہے ایسے لوگ دل کے کالے ہوتے ہیں۔ جن افراد کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوتے ہیں ایسے لوگ دل کے نرم مزاج ہوتے ہیں۔ جن کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جائے ایسے لوگ دماغی طور پر جلدی کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو افراد رات کو جلدی سو جاتے ہیں وہ اپنی عمر میں روز 3 دن کا اضافہ کرتے ہیں۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں ایسی عورتیں 30 سال کے بعد بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ رات کو نیم گرم دودھ پی کر سونے سے عمر میں اضافہ اور صحت اچھی ہوتی ہے۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ ملتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ وہ علم جس میں حقانیت کی حروف نہ ہو اور محض لفظی ہو وہ بے جان ہوتا ہے اور داد دینے والوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر داد دینے والے نہ ہو تو فنا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کاموں میں لگنے کی وجہ سے رزق کی کمی اندیشہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے لیکن نظر ہمیشہ نتیجے پر ہونی چاہیے۔ دنیا ایک بوجھ ہے، اس کو اٹھاؤ گے تو کھوکھرے ہو جاؤ گی۔ اس دنیا سے فرار اختیار کر، تمہاری نئی سوچ تمہارے انتظار میں کھڑی ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ کا قہر کھانا ہے۔ جب تو نے ظلم کرنا اختیار کیا تو قہر کو بھی دیکھ۔ قہر میں مبتلا لوگوں کی ہڈیاں اور بال دیکھ۔ قہر کی تلوار نے ان کو سمندر اور خشکی میں بکھیر دیا ہے۔ اگر رات نہ ہوتی تو کمائی کے لالچ میں تم ہر وقت مصروف کار رہ کر بدن کو تباہ کر لیتے۔ رات انسانوں کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر تو پرندوں کی بولی بولے تو پرندوں کے دل سے کب واقف ہو سکتا ہے؟ اگر تو بلبل کی چہچہاہٹ بھی سیکھ لے تو کون جانتا ہے کہ وہ پھول سے کہاں گفتگو کرتی ہے؟ ہر زخم پر مکھیاں جمع ہو گئی تاکہ کوئی بندہ اپنے زخم کی پیپ نہ دیکھ سکے۔ وہ مکھیاں تیرے خیالات اور امیدیں ہیں اور وہ زخم تیرے احوال کی تاریکی ہے۔
باغ لگانے کا نقشہ ذہنی ہوتا ہے اور اس کے پھل پھول درخت تصوراتی ہوتے ہیں، بعد میں عملی صورت وجود میں آتی ہے۔ شاخ اور پھول مقصود نہیں ہوتے، مقصود پھل ہوتا ہے۔ روح کی ثقیل دلوں کی تقویت سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ خوبصورت ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑا رہے۔ اے بیٹا، یہ صوفی دربان ہے، سادہ ہے، آزاد ہے اور سر جھکائے ہوئے ہے۔ ان کے سینے اللہ کے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں تاکہ دل کا آئینہ نئے نقش کو قبول کر لے۔ اگر آپ کو ایک بھروسہ مند دوست مل جائے تو اس کو اپنے حب کے راز بتاؤ۔ اگر تم پھول دیکھو تو دل سے لگاؤ بلبل کی طرح۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ بولتے اور چہکتے ہیں انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ان کا شور مچانا کس کو ناراض کرتا ہے اور کسی کو خوش۔ اے عاشق حق، حیرت وہ مرغ ہے جو تجھے خاموش کرتا ہے، ایک دیگ کی طرح تیرے اوپر سرپوش رکھ دیتا ہے اور تجھ پر جوش کر دیتا ہے۔ توبہ صرف وہی بندہ کرتا ہے جسے اپنے گناہ کا احساس اور اس پر ندامت ہو، اور اگر کسی کو یہ ندامت ہو کہ وہ راستہ سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ خبردار، اٹکل سے منہ اور سر پھیر لے، کیونکہ لوٹنے کی جگہ اور ٹھہرنے کی جگہ ظاہر ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر تو اس قبلے سے غافل ہوگا تو ہر باطل قبلہ بیکاری بن جائے گا۔ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے، ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ توبہ صرف وہی بندہ کرتا ہے جسے اپنے گناہ کا احساس اور اس پر ندامت ہو، اور اگر کسی کو یہ ندامت ہو کہ وہ راستہ بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو زبان کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ ذہین آدمی برجستہ بھی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ دوسرا 100 بار سوچ کر بھی نہ کہہ سکے گا۔ جبر کاملوں کا بال اور پر ہے، جبر ہی کاہلوں کا قید خانہ اور بیٹری ہے۔ اس جبر کو نیل کے پانی کی طرح سمجھ، جو مومن کے لیے پانی اور کافر کے لیے موت ہے۔ ایک خواجہ، غرور اور سرداری کے زخم سے باز آؤ، کوئی سردار تلاش کرو، سرداری کی خواہش نہ کرو، مرشد تلاش کرو، خود با کمال ہونے کی مدعی نہ بنو۔ اگر عقل مجسم ہو کر اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے نور کے آگے دن کی روشنی ماند پڑ جائے، کیونکہ اولیاء کے انوار سورج کی انوار سے بہ مدارج افضل ہے۔ رشوت خور کو رشوت سے ایک چھوٹی اور فانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم رشوت دینا اور لینا چھوڑ دو تم ہزاروں نعمتوں کو حاصل کر لو گے۔ جب تک زمین کھودنے سے بدنما اور ویران نہ ہو اس وقت تک پھولوں کی کیاری اور گہیوں کے کھیت کیوں کر بن سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی سے نجات کے لیے تسبیح پڑھی تو مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے۔ تو بھی تسبیح پڑھ، قرآن میں ہے اگر یونس تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ دین کی کمائی عشق خداوندی اور باطنی جذب ہے اور اس کی قابلیت خدا داد ہے۔ نفس کا تقاضا فانی لذتیں حاصل کرنا ہے۔ نفس امارہ اگر کسی بھلے کام کی ترغیب دیتا ہے تو اس کے پس پشت کو کوئی دھوکہ دیتا۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو بظاہر بہادر دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے بزدل اور ڈرپوک شیطان ہوتے ہیں۔ اے مبتلی انسان، اولیاء اللہ کی نظر پانی سے زیادہ گندی دور کر سکتی ہے، کیونکہ پانی تو صرف ظاہری پلیدی ہی کو دور کر سکتا ہے، مگر اولیاء اللہ کی نظر تمہارے گناہوں کی سیاہی دور کر دیتی ہے۔ ہنستے ہوئے کوئی فقیر تمہارے پاس مانگنے آ جائے
اور تمہارے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو سمجھ جانا تم دولت مند ہونے والے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ آخرت کے معاملے میں صرف کار آمد عقل ہی سے کام لیا جا سکتا ہے، ورنہ پرخلوص جہل چالاکی کی عقل کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ بدبختی کم ہو جائے تو کوشش کر کہ تیری دانائی کم ہو جائے۔ وہ دانائی جو خیال اور طبیعت سے پیدا ہو، وہ دانائی جو اللہ عز جل کے نور سے بے فیض ہو۔ یاد رکھ، تیری بیماری تجھے ہوش و بیداری بخشتی ہے۔ اس راز کے طالب یہ حقیقت جان لے کہ جس کو درد ہے اس کو ہی پتہ مل گیا۔ دولت مند کر دینے والی بیوی کے علامت ہے کہ اس کی آنکھیں اور ہاتھ بڑے ہوں گے۔